سب سے پہلے تو تمام مومنینوں کو جشن ولادت امام مہدی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں مولا کی بارگاہ میں چند فضائل کے جملے امام مہدی کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان جملوں سے پہلے جو ہم حدیث قصہ سنتے ہیں اس میں جو آیت تطہیر آتی ہے اس کے متعلق بس میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کہ ایک شخص نے سوال کیا میرے معصوم امام سے، کہا مولا کیا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہیں؟ سوال بھی کتنا عجیب ہے۔ اس دور کا آپ کو پتہ ہے کیسا دور تھا اور کیسے لوگ تھے۔ تو سوال کیا اس نے، کہا مولا کیا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا کی پیشانی پہ بل آئے، مولا نے جلال کی عالم میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ہم تجھے تیرے سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن پہلے تو بتا کیا سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے؟ کیا سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے؟ کہا نہیں مولا، اللہ تو ہمیشہ سے ایک ہے۔ کہا جیسے وہ ہمیشہ سے واحد لا شریک ہے ویسے ہی آل محمد ہمیشہ سے پاک ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، حسین رات ہے، جمیل رات ہے، 12ویں امام کی آمد ہے۔ ہر ولادت کا، ہر میلاد کا اپنا ایک حسن ہے۔ امام علی کی ولادت ہوئی تو کتنے اللہ کے نبی خوش ہوئے، سیدہ کی ولادت ہوئی تو کتنے اللہ کے ولی خوش ہوئے، امام حسن کی ولادت ہوئی تو کتنے خوش ہوئے۔ یہ ساری گنتیاں گنتے جائیے، امام زمانہ کی ولادت ہوئی تو سب خوش ہوئے۔ آج کی رات میں اور آپ اس کی شان میں کہنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کی شان میں حسین بولتا ہے۔ جب میرے مولا حسین سے پوچھا گیا کہ یا حسین حل ولد المہدی، اے مولا حسین کیا امام مہدی کی ولادت ہو گئی ہے؟ امام حسین کے دور میں سوال ہوا تھا کہ اے مولا حسین کیا امام مہدی کی ولادت ہو گئی ہے؟ امام حسین نے فرمایا اگر مہدی کی ولادت حسین کی زندگی میں ہو جاتی تو حسین خود کو مہدی کی خدمت میں وقف کر دیتا، حسین خود کو مہدی کی خدمت میں وقف کر دیتا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب بھی امام مہدی کا نام آتا ہے تو ہم سارے تعظیماً جھک جاتے ہیں اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے اجل اللہ تعالیٰ فرج کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت چلی کہاں سے؟ کہ جو ہم امام کی تعظیم کے اندر جھکتے ہیں اور جھک کے تعظیماً جو یہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ روایت چلی ہے 8ویں امام سے۔ جب 8ویں امام سے یہ روایت چلی ہے، مامون الرشید جس نے امام کو زہر دیا، اللہ اس پہ لعنت کرے، وہ اس نے امام کو اپنا ولی عہد بنایا اور امام کو ولی عہد بنانے کے بعد خراسان لے گیا۔ خراسان لے جانے کے بعد ایک مرتبہ اس نے تخت لگوایا اور 8ویں امام سے کہا آپ اس تخت پر بیٹھ جائیے۔ امام نے کہا نہیں، ہمارے لیے ممبر لگوا دو۔ کہا کیوں، تخت پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا اس تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، ہمارے لیے ہمارے جد رسول خدا کا ممبر لگوا دو۔ ایک مرتبہ امام کے لیے ممبر لگوایا گیا اور امام ممبر پر ہی بیٹھتے تھے۔ تو جو مامون رشید تھا اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا تھا مہدی۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی اس کے بیٹے کا نام لو تو وہ مہدی عباسی، بنی عباس والا مہدی، کہیں ذہنوں میں غلط شک نہ بیٹھے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مہدی۔ اب جب بھی وہ اپنے بیٹے کو بلاتا مہدی کہاں ہو تو فوراً امام اپنے مسجد سے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو جانے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھتے اور جھک کے فرماتے اجل اللہ فرجہ، اللہ اسے جلد بھیجے، آیا نہیں ہے اللہ اسے جلد بھیجے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں
جھک کے کہتے اجل اللہ فرجل، اللہ اسے جلد بھیجے۔ تو لوگوں نے سوال کیا مولا آپ جد ہیں، بڑے ہیں، آپ دادا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ تعظیم میں کھڑے کیوں ہوتے؟ امام نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس مہدی کا نام اس نے مہدی رکھا وہ کبھی محلے میں ہوتا ہے، کبھی ماں سے ماں کھاتا ہے، کبھی باپ نکالے کھاتا ہے، اور جس مہدی کو ہم مانتے ہیں وہ حجت خدا ہے۔ سلوات بھیجیے محمد والے محمد